بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے، بہت شکریہ۔ آج کل سیاسی حوالے سے نئی جماعتوں میں پرانے لوگ اور پرانی جماعتوں میں نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ چھتریاں ہیں اقتدار کی، جو ان کی دانست میں اقتدار کی چھتری صاحبان ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ کچھ 2-4 ہفتے میں سارا منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا۔ آج کل پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کا بہت چرچا ہے کہ بلہ چھن گیا، بلہ مل گیا۔ اس پر آرمینیا کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، یعنی حکایت لکھی کہ قدرت نے جب کسی کو خوش کرنا ہو تو ایسا بھی کرتی ہے کہ کسی غریب آدمی کا گدھا گم کروا کر کھوتا گواچ گیا ہے تو شام کو ڈنڈوا دیتی ہے، رات نو ہی کھوتا لب جاندہ ہے۔ تو وہ غریب آدمی لڈیاں ڈالتا پھرتا ہے اور مبارکیں لیتا دیتا پھرتا ہے کہ جناب میرا گدھا واپس آ گیا۔ گدھا اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، گم جاتا ہے۔ جب اس کے پاس تھا تو بھی اس کا گزارا اسی طرح ہو رہا تھا جو ملنے کے بعد ہونا ہے۔ تو یہ اپنا ہی گم شدہ گدھا ان کو دوبارہ اگر مل بھی جائے۔ اب انتخابی نشان کی بالکل شارٹ سٹوری، جو بہت پیچھے نہیں کہ جی ہم شروع ہوں جسٹس منیر سے اس کو پکڑیں اور درمیان میں جو ہوا اس پر آئیں۔ یہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب الیکشن لڑا تو ان کی جماعت کا نشان، انتخابی نشان تلوار تھا، جو ان سے چھین لیا گیا، اور پھر انہوں نے نیا نشان جو پیپلز پارٹی نے لیا وہ تیر کا نشان تھا۔ عمران خان نے جب پہلا الیکشن لڑا ان کی جماعت میں تو ان کا چراغ نشان تھا ان کا۔ پھر یہ ترازو مانگتے پھرتے تھے، وہ جماعت اسلامی نے ترازو پر اپنی فوقیت ظاہر کی کہ یہ فلاں وقت میں بھی ان کے پاس تھا، اس طرح کا کچھ انہوں نے دلیل دی جس پر ترازو جماعت اسلامی کو مل گیا۔ سائیکل نواز شریف کا انتخابی نشان تھا، میاں صاحب اور یہ پرویز الہی وغیرہ اکٹھے ہی تھے۔ تو پھر جب میاں صاحب کے ساتھ 12 اکتوبری ہوئی تو اس کے بعد ان کی جماعت کو سائیکل کا نشان نہیں ملا۔ سائیکل پرویز الہی وغیرہ کو مل گیا شاید، اور میاں صاحب نے شیر کا نشان جو ہے ان کو ملا۔ اب پیپلز پارٹی کے بھی انتخابی نشان بدلتے رہے، میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بھی انتخابی نشان بدلتے رہے، اور خود عمران خان کا بھی انتخابی نشان بدلا۔ ناظرین، مقبولیت جو ہے وہ انتخابی نشان نہیں دیکھتی۔ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ یاد ہو جاتا ہے کہ یہ تیر چلے گا، تلوار چلے گی، شیر گرجے گا، شیر آیا، ترانے شرانے بن جاتے ہیں، کچھ سوٹیبلٹی آ جاتی ہے، کچھ پارٹی جو ہے اس طرح کا کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ اپنے انتخابی نشان کو کس طرح یوٹیلائز کرتی ہے۔ لیکن محض انتخابی نشان کبھی بھی جیت کی ضمانت نہیں ہوا کرتا۔ اب ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ دلائل کی بجائے، یا ایک ہوتا ہے نا ماضی یا کوئی گراؤنڈ ریالٹی کے بجائے، وہ ٹویٹر پر، ایکس پر برتری ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں جماعت، فلاں بات۔ اب آپ دیکھیے کہ ایکس جو ہے، جو ایک سوشل میڈیا پر بہت ہی ان چیز ہے، یہ ہر جماعت کو اس پر اپنے پریپوگنڈا، لیکن ٹھیک پریپوگنڈا جو ہے اپنے منشور کی بات کرنی چاہیے۔ مگر یہاں پر ایک سیاسی جماعت نے فیک نیم کے ساتھ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس بنائے، ایکٹیو 15-20 ہے جو سامنے نظر آتے ہیں۔ اب وہ پورا کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں وافر شاپر ہو، اس میں کوئی آپ یوں کہہ لیجئے کہ شادہ کڑکی ہو، کوئی مطلب میں فرضی نام لے رہا ہوں۔
اگر یہ لوگ آ کر بات کریں تو لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، جی اس نے فلاں بات کر دی، وہ کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقبولیت ہے تو انتخابی نشان جو ہے اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو کوئی بنے ہوئے پہلے ہی ان کے جھنڈے ہو گئے وہ ضائع ہو جائیں گے، کسی بھی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر میری ذاتی رائے ہے، 2013 میں عمران خان اپنی فل اس میں مقبولیت کے معراج پر تھے اپنے حوالے سے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے محمد علی باکسر اگر باکسنگ کے عروج پر تھے جب انہوں نے اس کو جو فریزیئر کو ناک آؤٹ کیا، جب انہوں نے جارج فورمین اس کو گرایا۔ اب ایک باکسر ہے، چھوٹا باکسر جو نام کا باکسر ہے، باکسنگ کا شوقین ہے، وہ بھی باکسر کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ تو دونوں کی جو وہ ہے وہ ہائٹ ہے، جو دونوں کا عروج ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح عمران خان کا اپنا عروج، عمران خان 2013 میں مقبول تھے، نتیجہ کیا آیا؟ 30-32 میکسیمم سیٹیں لی، اور یہ 2011 کے جلسے کے بعد تمام کوششوں کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر جناب 2018 آ گیا، اس میں میرے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی، وہ سارے ہی ایم پی ایم این اے 5-6 ایک ہی گھر سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن والے دن لاکھ کی لیڈ ماری تھی نواز شریف نے، اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے عمران کے سہولتکار کہ کیا کریں۔ پھر جو ہوا وہ پھر سب کو پتہ ہے، اور ہونے سے پہلے ہی سب کو پتہ تھا۔ اگر میاں نواز شریف آئندہ الیکشن میں سکسیسفل ہوتے ہیں، وہ پلاننگ کریں گے، اور آلریڈی ان کے ووٹرز ہیں، وہ آلریڈی ان سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں۔ اور جو یہ پرانی بات کرتے ہیں 2018 کے الیکشن میں، جی اس نے اتنی سیٹیں لیں، اتنے ووٹ لیے پی ٹی آئی نے، تو وہ تو سارے چھوڑ چھڑا کے چلے گئے۔ ان میں کئی الیکٹیبلز تھے، فرض کریں جو چند صاحب ہیں، ان کے اپنے ایک مخصوص 25-30 ہزار 40 ہزار ووٹ ان کا اپنا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوں تو وہ ووٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے سیاستدانوں کو آپ جانتے ہیں جن کا ذاتی حلقہ انتخاب ہے، جس میں وہ 30 40 25 50 اتنے ہزار ووٹ وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، اور وہ ان ووٹوں کو اس جماعت کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے جب ٹوٹل کیلکولیشن آتی ہے۔ اب اگر عمران خان یا اسی بھرتے پہ وہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ بڑی جماعت، وہ بڑی جماعت اپنے ووٹ لے کر نکل گئے اس کے باہر۔ اب ٹویٹر پہ اگر الیکشن ہونا ہے تو اس کی اور بات ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہیں، اور ان کا پتہ 8 فروری کو لگے گا۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی نشان کوئی مقبولیت نہیں بڑھاتا، انتخابی نشان کی کوئی حیثیت نہیں اگر قیادت مقبول ہے۔ مقبولیت تھی، آپ نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986، محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007، ایسے عظیم الشان ان کے استقبال ہوئے۔ اور تو اور پھر جب وہ دنیا سے چلی گئیں تو ان کے کفن نے بھی جیتے جی جو بہت بڑے لیڈر تھے ان کو شکست دی، اور ان کے جو پسماندگان تھے ان کو حکومت مل گئی۔ لہٰذا مقبولیت کا کسی بھی انتخابی نشان سے کوئی وہ تعلق نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، ایک اور بات یہ ہے کہ 1979 میں ضیاء الحق نے الیکشن کروائے، اس کے بلدیاتی الیکشن، وہ غیر جماعتی تھے۔ ان میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے عوام دوست کی اصطلاح استعمال کی، اور آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر کہ تیسرے نمبر پر بھی عوام دوست تھے اور پہلے پر بھی۔ پھر جب 1985 کا غیر جماعتی انتخاب ہوا تو 42 کے قریب وہ لوگ ایم این اے ہوئے جو پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے، پارٹی کی پالیسی کے خلاف انہوں نے حصہ لیا، اور وہ اسمبلی کے رکن ٹھہرے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا تعلق ایک مقبول لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ اور 100 سے زیادہ تو ایم پی ایز ہو گئے تھے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی پہچان تھی۔ تو لہٰذا
یہ جو میں غیر جماعتی انتخاب کی بات کر رہا ہوں، اور ان سب کے انتخابی نشان الگ الگ تھے، سب کے، اور اس الیکشن کو جو غیر جماعتی تھا بائیکاٹ کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ کہا کہ میں نے پولیٹیکل بلنڈر کیا تھا، اس میں نوابزادہ نصر اللہ اور ایم آر ڈی کی دوسری جماعتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا۔ تو پھر ایک نئی کھیپ آئی، اس نے ظالمانہ طریقے سے کرپشن کو ایز اے پالیسی رائج کیا اور ضیاء کی چھتری کے نیچے کیا۔ وہ واحد دور ہے ضیاء الحق کا جب کرپشن، گنڈا گردی ایز اے پالیسی رائج کی گئی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انتخابی نشان تو ایک اور چیز ہے، غیر جماعتی جو الیکشنز تھے ان میں جو لوگ ایک مقبول جماعت کے ساتھ وابستگی جن کی بالکل ثابت شدہ تھی، وہ لوگ بغیر کسی حوالے کے، اور مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب یہ بائیکاٹ کیا تو لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یہ شو کر کے کہ ان کی قبر کی مٹی ہے تو پڑیوں میں بانٹ کر اور دوپٹے کے حصے بکھرے جو ہیں وہ لوگوں کو گفٹ کیے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ دوپٹہ ہے۔ یہ میں اب اس حلقے کا نام نہیں لیتا، ابھی انہوں نے استحکام پاکستان جوائن کی ہے اور کچھ نون لیگ میں ہیں۔ تو بہرحال یہ بلے کا نشان ہو یا تلوار کا یا تیر کا یا سائیکل کا یا شیر کا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ سامنے کریکٹر کون سا ہے، اس نے ڈیلیور کیا کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کے دیے گئے پہلے منشور کے ساتھ اس نے کیا حشر کیا ہے، کتنا امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب بلاول بھٹو نے بات کی ہے 300 یونٹ بجلی فری کی اور تعلیم بچوں کو مفت دینے کی، تو اس کے نانا کر چکے ہیں، یہ مفت تعلیم انہوں نے کی تھی، ہاسپٹلز انہوں نے بنائے تھے، مفت علاج انہوں نے کیے تھے۔ تو اسی طرح اگر میاں نواز شریف انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیا تھا جس بھی حد تک، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت حد تک، جس طرح پولیٹیکل اور جمہوری جدوجہد پیپلز پارٹی کا نام اور کام نکال دیا جائے تو یہ ڈرائنگ روموں کی دلالی باقی بچتی ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے ادوار میں یہ انفراسٹرکچر، سڑکیں، سب کچھ بہت بنا اور اس میں بہتری آئی، خوبصورتی کے ساتھ آئی۔ استحکام پاکستان والے بھی اب کیونکہ وہ ایک اس پارٹی سے نکل کر آئے ہیں جس نے اپنے منشور پر آئی تھنک 0.1% بھی عمل نہیں کیا تھا، تو یہ اب اپنی اس کی پرسنالٹی کے زور پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لوگ ان پر کتنا اعتبار کرتے ہیں، یہ آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ اور کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے وجود کو تو تسلیم نہیں کرتی تھیں، لیکن آج ہر ایک کو پاکستان کا مخالف ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کے ماضی کو، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی بات، کردار اور اس پہ کھڑے رہنے کو دیکھیں، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ملک کی بہتری بھی اسی میں ہوگی۔ لہٰذا بلہ ملے نہ ملے، شیر ملے نہ ملے، تیر ملے نہ ملے، ایک ہی بات ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔